بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، اور جو روز جزا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بے حساب درود اور سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ آج کی اس بابرکت محفل یا ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، جو نہ صرف ہمارے دین کا حصہ ہے بلکہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، دل کی گہرائیوں سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے کرم اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ نیک بات دوسروں تک بھی پہنچ سکے اور ہمیں آپ کو اس کا اجر مل سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں روزے کی حقیقت کیا ہے۔ تاریخ کے صفحوں کو پلٹیے اور دیکھیے وہ دور جب زمین پر اندھیرا تھا، جب انسانیت گمراہی میں بھٹک رہی تھی، جب مکہ کی گلیوں میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، جب ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، جب بیٹی کو زندہ دفن کر دینا مردانگی سمجھی جاتی تھی، جب طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا۔ مگر یہی وہ وقت تھا جب رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ مکہ اس دور میں تجارتی مرکز تھا، کعبہ موجود تھا، مگر اس کی اصل پہچان کھو چکی تھی۔ 360 بت رکھے گئے تھے، لوگ ہر روز نئے خدا بنا لیتے تھے۔ مگر اس اندھیرے میں ایک گھر ایسا بھی تھا جو حق اور سچائی کی حامل تھا۔ بنی ہاشم کا گھرانہ، اس گھرانے کے سربراہ تھے عبد المطلب، نیک سیرت، سخاوت پسند اور کعبہ کے سچے محافظ۔ ایک رات عبد المطلب نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں ایک نور درخت دیکھا۔ خواب میں انہیں ایک نور کا درخت اگتا ہوا نظر آیا جس کی روشنی پورا پشچم تک پھیل گئی۔ انہوں نے تعبیر پوچھی تو حکیموں نے بتایا کہ تمہاری نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری دنیا کے لیے رحمت بنے گا۔ عبداللہ اور آمینہ کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن شادی کے کچھ ہی دنوں بعد عبداللہ سفر پر گئے اور واپسی سے پہلے ہی یثرب مدینہ میں انتقال کر گئے۔ آمینہ کا دل غمگین تھا، مگر ان کے پیٹ میں وہ نور پل رہا تھا جو کائنات کی تنہائی کو روشنی دینے والا تھا۔ پھر وہ مبارک رات آئی، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ، سوموار کا دن۔ مکہ میں ایک الگ ہی کیفیت تھی۔ آسمان نور سے بھر گیا، کعبہ کے بت گر پڑے، فارس کا علاوہ بجھ گیا یعنی چراغ، قیصر و کسریٰ کے محل کے 14 برج گر گئے، اور اسی مبارک لمحے میں بی بی آمینہ کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا سایہ سر سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی چلا گیا۔ اب آپ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس آ گئے، لیکن 2 سال بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب آپ اپنے چچا ابو طالب کے گھر آ گئے۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، سفر میں ساتھ رکھتے، کاروبار سکھاتے اور آپ کی سچائی اور امانتداری سے بے حد متاثر ہوتے۔ ابو طالب کے ساتھ آپ شام کے سفر پر گئے، جہاں ایک نصرانی راہب بحیرہ نے آپ کو دیکھا اور کہا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ آخری نبی ہوگا۔ آپ کی سچائی کا سکہ پورے مکہ میں جم چکا تھا۔ لوگ آپ کو الامین اور اصادق کے نام سے پکارنے لگے۔ 40 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ اب مکہ کے حالات سے آپ کا دل اوب گیا تھا۔ آپ اکثر ہیرا کی گفا میں جا کر تنہائی میں عبادت کرتے، اور پھر وہ مبارک لمحہ آیا، رمضان کی 27ویں رات کی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اقرا، پڑھو۔ آپ گھبرا گئے۔ 3 بار یہی حکم ہوا، پھر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب ایک نئی صبح ہونے والی تھی، نبی آخر الزماں کا پیغام انسانیت کو ملنے والا تھا، ظلم کے اندھیرے مٹنے والے تھے، حق کی روشنی پھیلنے والی تھی۔ یہی وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے جن کی آمد نے دنیا کو بدل دیا، جنہوں نے غلامی مٹائی، عورت کو عزت دی، انسانیت کو حق سکھایا اور اللہ کا سب سے بڑا پیغام لیا، اسلام۔ یہ تقریر 1 گھنٹے کی نہیں ہے، لیکن بہت ہی اہم اور
بہتر ہے، جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا کیا فائدہ ہمیں ملا اور کیا اجر ملا، اور کتنی بڑی قسمت والے ہیں، نصیب والے ہمیں جو ان کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے، اور اپنے یار دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے تاکہ کوئی بات دین کی ان کو سمجھ میں آ جائے اور دین کے راستے پر چل بیٹھیں، اور اس کا ثواب ہم لوگوں کو قیامت تک ملتا رہے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔